سیرت مبارکہ کی ضرورت اور اہمیت۔ سیرت کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے اب یہ آپ پوری توجہ کریں گے تب جا کے چیزیں کلیئر ہوں گی۔ سیرت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ دین اسلام کی تعلیمات بنیادی طور پر دو چیزوں سے عبارت ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا دین کی تعلیمات، وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ قرآن بھی دین کی تعلیمات اور حضور علیہ السلام کی سنت بھی دین کی تعلیمات۔ قرآن اور سنت دونوں ملے تو دین کی تعلیمات مکمل ہوتی ہیں۔ قرآن کلام الہی ہے جو نطق رسول سے ثابت ہے۔ نطق گفتگو، بات، کلام، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو ہے۔ قرآن کا قرآن ہونا اللہ نے ڈائریکٹ کسی کو نہیں بتایا، قرآن کا قرآن ہونا بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے معلوم ہوا۔ یہ آپ ایک طبقہ ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے، وہ اہل قرآن ان کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں، اور ان کے لیے یہاں یہ دلیل ہے کہ اگر صرف قرآن ہی کافی ہے تو قرآن کا قرآن ہونا کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ قرآن کا قرآن ہونا بھی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبان اقدس سے کہ یہ قرآن ہے، تو جو آیات قرآن کی تھیں وہ بعد میں زبان سے نکلی۔ پہلے جو فرمایا نا کہ اب جو پڑھنے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں، یہ قرآن ہے، یہ پہلے فکرے، یہ حدیث تھے، یہ جو پہلے جملے تھے۔ یہ اگر آپ کہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی ضرورت نہیں، سنت کی ضرورت نہیں، تو اٹ مین کہ پھر آپ قرآن کا قرآن ہونا ثابت کیسے کریں گے؟ اس کی طرف یہ متوجہ کر رہے ہیں۔ قرآن کلام الہی ہے جو نطق رسول سے ثابت ہوا، اور سنت جو ہے وہ کلام الہی کا مقصود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت اور طریقہ اور سیرت ہے، قرآن کا مقصود یہ ہے، منشا یہ ہے کہ لوگ حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کریں۔ تو اللہ کے کلام کا جو مقصود ہے وہ سنت، جو فعل رسول سے ثابت ہے۔ سنت اللہ کے کلام کا مقصد، منشا، مراد، اور سنت وہ حضور پاک کا فعل ہے، وہ تو سرکار کے فعل سے ثابت ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں چنانچہ سارے کا سارا دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اور آپ کی سیرت مقدسہ پر منحصر ہے۔ سارے کا سارا دین، یعنی دین کی تعلیمات دو حصوں پر مشتمل ہیں، قرآن اور سنت رسول۔ قرآن اور سنت رسول یہ حق ہے، جی بالکل حق ہے۔ اب قرآن کا قرآن ہونا بھی حضور کی حدیث سے ثابت ہے، حضور کے فرمان سے ثابت ہے۔ حدیث کیا ہے؟ سرکار کا فرمان۔ تو حضور پاک کے فرمان سے جب قرآن ثابت ہے، اٹ مین قرآن کا ثابت ہونا، حق ہونا بھی حضور کی حدیث کے حجت ہونے پر منحصر ہے۔ اگر حضور پاک کی بات کو تم نہیں مانتے تو قرآن کو کیسے مانو گے؟ یہ اہمیت ہے سرکار کے فرمان، سیرت، کردار اور افعال کی۔ اگر حضور کی نہیں مانو گے تو قرآن کا قرآن ہونا ثابت ہی نہیں ہوگا۔ سارا دین قرآن اور سنت ہے، اور قرآن کا قرآن ہونا بھی سنت اور حدیث کے حجت اور ثابت اور حق ہونے پر معلق ہے، لٹکا ہوا ہے۔ اگر ہم قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں تو اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو حق جاننا ہوگا۔ اب آگے اس کی تشریحات میں آگے بنا بری اگر ہم تعلیمات دین کو مکمل جزیات کے ساتھ سمجھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں تو سیرت رسول کے بغیر ہم ان تعلیمات کو کما حق کو نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسوہ رسول اور سیرت رسول کے ذریعے دین پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ آگے اس کے مختلف پہلو ہیں، جن میں سے ایک پہلو اس میں آگے ڈسکس کیا گیا ہے کہ سیرت رسول جو ہے وہ اسلام کی حقانیت کی دلیل اتم ہے، یعنی مکمل دلیل اسلام کے حق ہونے کی، دین اسلام کے سچے ہونے کی جو کامل دلیل ہے وہ حضور پاک کی سیرت ہے۔ اسلام حق ہے،
جی کہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، تو قرآن کیسے ثابت ہوگا؟ وہیں بات لوٹ آئے گی، قرآن کا قرآن ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ ایک اس کا یہ عنوان ہے کہ سیرت رسول کی اہمیت یہ ہے کہ سارا دین کا سچ ثابت ہونا حضور کی سیرت فرمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر آگے 3-4 اور عنوانات ہیں، ان کو بھی آپ پڑھ لیجئے گا۔ اب صرف اس ایک عنوان پر چند دلائل کہ حضور پاک کی سیرت طیبہ جو ہے وہ حقانیت اسلام اور صداقت اسلام کی کامل دلیل ہے، اس کو وہ اب فوکس کر کے ثابت کریں گے۔ سیرت الرسول صلی اللہ تعالی وسلم کی دینی اہمیت اس پہلو سے نمایاں ہوتی ہے کہ دین اسلام پر سب سے پہلی دلیل اور شہادت حضور پاک نے اپنے کردار اور سیرت کی صورت میں دنیا کے سامنے رکھی۔ دین اسلام حق ہے، دین اسلام سچا دین ہے، اس کی جو پہلی دلیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو دی وہ اپنا کردار، اپنی سیرت دی۔ حضور پاک نے جب کفار مشرکین کو اسلام کی دعوت دی نا تو انہوں نے اسلام کی صداقت پر دلیل طلب کی۔ اسلام سچا دین ہے، آپ ہمیں دین اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، اس کے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اب یہ قرآن ہے، سورہ یونس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا دین سچا ہے، حضور دلیل دیں دین کے سچے ہونے کے دلیل۔ حضور فرماتے ہیں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے کہ میں ساری زندگی تمہارے اندر گزار چکا ہوں۔ دین کے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہا میں تواڈے وچ نہیں رہا۔ یہ اندازہ کریں حضور علیہ السلام کی سیرت، سرکار کا کردار، سرکار کی پاک زندگی وہ دین اسلام کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ سرکار نے فرمایا، ترجمہ آپ فرما دیں بے شک میں اس قرآن کے اترنے سے قبل بھی تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ بسر کر چکا ہوں، سو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس آیت مبارکہ میں حضور پاک کی سیرت طیبہ کو اسلام کی ابدی صداقت اور حقانیت کی دلیل اول قرار دیا اور دلیل اتم مکمل دلیل قرار دیا گیا۔ مراد یہ تھی، اب یہ تھوڑا دیکھیں اس آیت میں مراد کیا تھی؟ اے لوگو اگر میری زندگی اور سیرت کی پاکیزگی دین کی صداقت کی دلیل کے طور پر تم ماننا چاہتے ہو تو تمہارے نزدیک وزنی معتبر اور ناقابل تردید دلیل یہ ہے کہ میری زندگی تمہارے اندر ہے، تم دین اسلام کی دعوت قبول کر لو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میری زندگی تمہارے اندر ہے اور میری زندگی وزنی ہے، میری زندگی معتبر ہے اور میری زندگی ناقابل تردید ہے تو دین اسلام کی دعوت قبول کر لو، اور معاذ اللہ اگر میری سیرت اور شخصیت میں تمہیں کوئی نقص عیب یا کجی نظر آتی ہے تو اسلام کی دعوت کو رد کر دو، اسلام کی دعوت قبول کر لو۔ دلیل کیا ہے جی اسلام کے سچے ہونے کی؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے زندگی تمہارے اندر گزاری، دین میں کوئی کمی نہیں۔ سر اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا میرا وجود، میرے اندر کوئی کمی ہے؟ اب کون کہہ سکتا ہے ایسا؟ وہی کہ جن کے وجود کو اللہ رب العزت نے پورے دین کی سچے ہونے کی دلیل کامل بنایا۔ سرکار نے فرمایا کہ دین سچا ہے، کیسے؟ جیسے میں سچا ہوں۔ دین بے عیب ہے، کیسے؟ جیسے میں بے عیب ہوں۔ اگر میری زندگی میں کوئی کمی کجی نقص عیب نظر آتا ہے تو نہ مانو دین کو۔ یہ فوکس ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زندگی اعلان نبوت سے پہلے بھی اتنی صاف ستھری تھی کہ حضور پاک نے پہلی 40 سال کی زندگی کو دین اسلام کی حقانیت اور سچائی اور حق ہونے پہ ثبوت کے طور پہ پیش کیا، پہلی 40 سال کی زندگی کو۔ اور اس کے بعد جب اس میں عروج آتا گیا ورفعنا لک ذکرک کے ساتھ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے اصول کے مطابق ہر لمحے حضور کا درجہ بلند ہو رہا ہے، تو اس میں اور عروج اور ترقی اور اللہ کی قربتیں بڑھتی گئیں آگے۔ مگر پہلی 40 سال کی زندگی جب آقا علیہ السلام نے اعلان نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں، مگر سرکار نے فرمایا جب میری 40 سال کی زندگی میں کوئی کمی ہے تو دین نہ قبول کرو۔ مگر وہ دیکھیں، وہ اب میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، ایک ویسے کہ ہم گاؤں والے جو ہوتے ہیں نا، ہمیں ایک ایک بندے کا علم ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی جج بھی بن جائے نا تو گاؤں کی کسی بوڑھی عورت کو یا کسی چاچے کو کہا جائے نا جج بن گیا، وہ عدل ہے، وہ تو شروع ہوتا ہے
ٹھیک ہے نا. وہ ایک لطیفہ بھی ہے اس کے بارے میں بڑا لمبا، آپ نے کہیں سوشل میڈیا پر میں نے بھی پڑھا تھا کہ وہ ایک مقدمہ پیش آ گیا تو اس میں انہوں نے جو دلیل اپنا گواہ کے طور پر ایک مائی تھی کوئی پرانی، کو زمین دا کیس ہوئے دا ہے، زمین پہلے کی دی گئی ہے کی دیے، کو مائی ایک پرانی کو 100 سالہ مائی گاؤں میں تھی، وہ اس کی تھی گواہ. تو مائی صاحبہ کو انہوں نے پیش کر دیا جج صاحب کے سامنے. اب مائی جب آ گئی جج کے سامنے تو پہلے وکیل کہتا ہے ماں جی میں جان دے ہو نا، لے میں تین نہیں جان دی. وہ شروع ہو گئی، میں تیرے پیون بھی جان نہیں ہاں، میں تیری اماں بھی جان نہیں ہاں، اماں دے کی کرتوتاں، ابے دے کی اگلا پچھلا سارا ننگا نترا کر کے نا اماں آخیا میں ادو دی جانی ہے تو کچھا پایا ہوں، ساری گل دس چڑی. وہ چپ. پھر کیا جج صاحب نے جانتے ہو، وہ جج صاحب بھی اس پنڈ دے جانو، جج صاحب نے ویچی ویچی سارا لے کے شروع کر دیتا. وہ ہون باقی سارا آخیا اللہ دا واسطہ جی ہوں جی آخ دے کر لینا، اماں کو ساڈا نام پوچھا جی. گل سنان دا مقصد کی کہ ہم ایک جو گاؤں والا بندہ ہوتا ہے وہ بندے کو A to Z جانتا ہے، جن کے سامنے بچپن گزرا، جنہوں نے پالا، جہاں پیدائش ہوئی، بچپن سارا گزرا، وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں. اور ان کے سامنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دین سچا ہے. وہ تو دین کو مانتے ہی نہیں، تو سچا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دین کو جس کو وہ نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں نہ کوئی ڈیٹیل پتہ ہے، اس کے ثبوت میں حضور پاک فرماتے ہیں کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، ہی ساری زندگی تواڈے وچ نہیں میں کڈی، تہاں علی بھی نہیں پتہ لگا دین سچا ہے. تو ان میں سے کوئی بھی حضور کی پاک زندگی میں سے کوئی عیب نہیں نکال سکا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دین کے سچے ہونے کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا. لہذا دین آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے حضور پاک کی سیرت کے بغیر. دین کا آپ کو الف بے نہیں پتہ چل رہا، اے بی نہیں آپ سمجھ سکتے سرکار کی سیرت کے بغیر. یہ جو ابھی تک کی گفتگو ہے یہ ہمیں یہاں تک لے کے آئی. دین سچا ہے کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ اس پر گواہ ہے. تو ہم نے اس حیات طیبہ کو ساری زندگی نہیں پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، بڑے سے بڑے احباب ذی وقار کو آپ پوچھیں کہ سرکار کی سیرت طیبہ پر آپ نے کون سی کتاب پڑھی؟ کو نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے دو چیزیں آئیں ہماری نجات کے لیے. ایک قرآن آیا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور سیرت آئی. دو چیزیں. اور ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ جو اسلام کی ساری تعلیمات ہیں وہ دو چیزوں پہ بیس کرتی ہیں، قرآن اور سنت. قرآن اور پورے دین اسلام کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے. ساری زندگی نہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا، ساری زندگی نہ سرکار کی سنت پر حدیث کی نہ کوئی پوری کتاب پڑھی، نہ سیرت طیبہ کی کوئی چھوٹی بڑی کتاب ہم نے پڑھی. اور پھر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں. یہ مرکز علم قائم کرنے کا مقصد فقط یہ ہے کہ آئیں تھوڑی دیر کے لیے دین کو بحیثیت دین پڑھیں. دین جو آپ کے لیے ہر شعبہ زندگی میں رہنما ہے، جو نظام حیات ہے، پوری زندگی گزارنے کے لیے مکمل نظام دین پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. تو یہ اسی لیے اس کلاس کو شروع کیا گیا.